کیپٹن ماریا کا کہنا تھا کہ اسلام قبول کرنے کے بعد میری زندگی ایک نئے انقلاب سے روشناس ہوئی۔ میں نے پنچ گانا نماز شروع کر دی۔ حسین نے مجھے سادہ اور سفید رنگ کے اسکارف خرید کے دیے۔ میں سرکاری فرائض سے فارغ ہو کر رہائش گاہ پر آتی تو سیاہ گاؤن پہن لیتی اور اس پر سیاہ اسکارف باندھ لیتی۔ اس طرح میں دکھنے میں بالکل سعودی خواتین کی طرح نظر آتی۔ ایک روز میں سفید اسکارف باندھ کر کھڑی تھی۔ امریکی فوجی ادھر سے ادھر جا رہے تھے۔ ان میں سے بعض نے مجھے دیکھ کر تعجب سے کہا، ادھر یہ نن کہاں سے آ گئی؟ میں نے کمرے میں جا کر آئینے میں دیکھا تو واقعی اس لباس میں ہو ایک نن نظر آ رہی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر تمام چیزوں کو پیدا کیا، لیکن ان چیزوں میں جو سب سے زیادہ قیمتی یا افضل چیز بنایا تو وہ انسانوں کو بنایا۔ لیکن افسوس، انسان اس دنیا کی چکا چوند میں اور رنگینیوں میں ایسا کھویا کہ اسے اس بات کی کوئی پرواہ ہی نہیں رہی کہ اسے تمام مخلوقات سے افضل کیوں بنایا گیا اور اسے ہی کیوں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ملی۔ دوستو، جب بھی کوئی شخص اس پر غور و فکر کر لیتا ہے تو اسے اس بات کا یقین ہو جاتا ہے کہ اسے اس دنیا میں بے وجہ نہیں بھیجا گیا ہے، بلکہ ایک مقصد کے لیے بھیجا گیا ہے، اور وہ مقصد ہے اللہ کو راضی کرنا، اپنے خالق کو راضی کرنا۔ اور جو بھی شخص اس بات کو سمجھ جاتا ہے تو اللہ رب العالمین اسے اس دنیا میں تو کامیاب کرتے ہی ہیں، بلکہ مرنے کے بعد جو آخرت کی زندگی ہے اس میں بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تو یہ بہت ایمان افروز ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو کو لازمی پورا دیکھیں، اور آپ کی کیا رائے ہے اس ویڈیو سے متعلق ہمیں کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ برطانوی صحافی لورین کی قبولی اسلام کا حیرت انگیز واقعہ، جسے سن کر آپ کو مسلمان ہونے پر فخر محسوس ہوگا۔ لورین پیشے کے لحاظ سے صحافی ہے جس کا شمار دنیا کے مشہور ترین صحافیوں میں ہوتا ہے۔ لورین برطانیہ کے ایک امیر کبیر خاندان میں پیدا ہوئی۔ دولت، عزت، شہرت سب کچھ اس کے قدموں میں تھا۔ بچپن سے اس کے ذہن میں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف نفرت اور زہر بھرا گیا، اور لورین بھی باقی غیر مسلموں کی طرح یہی سمجھتی کہ مسلمان بہت زیادہ ظالم، انسانیت دشمن اور صفاق قسم کے لوگ ہیں۔ اس لیے اس نے ہمیشہ اسرائیل کے حق میں آواز بلند کی، جبکہ فلسطینی مسلمانوں کو دہشت گرد اور ظالم کے طور پر رپورٹ کیا۔ لیکن ایک دن لورین کو اللہ تعالیٰ نے وہ حقیقت دکھائی جس کے بارے میں شاید اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ ناظرین، اپنے اسلام قبول کرنے کے حوالے سے لورین بتاتی ہیں، میں نے اسلام مسلمانوں کی محبت اور دوستی میں قبول نہیں کیا، مجھے ہمیشہ اسلام اور مسلمانوں سے نفرت رہی تھی، پر نہ جانے کس وقت اللہ تعالیٰ نے میرا دل اسلام کی طرف موڑ دیا۔ اسلام کی جانب یہ سفر میری زندگی کا نہایت خوشگوار سفر تھا۔ مجھے نہیں معلوم میں کبھی اس راہ کی مسافر بنی، لیکن میرے ساتھ فلسطین میں پیش آنے والا ایک عجیب واقعہ جس نے میرے ذہن اور دل کے دروازے اسلام کے لیے کھولنا شروع کر دیے۔ لورین بتاتی ہے، یہ سن 2005 کی بات ہے۔ میں برطانوی اخبار دی میل کے لیے فلسطینی علاقے مغربی کنارے روانہ ہوئی۔ فلسطین جانے سے پہلے میرے دوستوں نے مجھے سختی سے منع کیا، وہاں کے مسلمان انتہائی ظالم ہے، وہ تمہارا ریپ کر دیں گے، پھر تمہاری جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے پانی میں بہا دیں گے۔ وہاں کا بچہ بچہ دہشت گرد ہیں، جبکہ بم اور گولیاں کھلونوں کی طرح جیب میں لے کر گھومتے ہیں۔ یہی وہ نفرت اور جھوٹ ہے جو مغربی میڈیا نے لوگوں کے دلوں میں بھرا ہے، اور میں بھی ان لوگوں میں سے ایک تھی جس کے دل میں مسلمانوں کے لیے کوئی رحم، کوئی جگہ نہیں تھی۔ چونکہ میں ایک رپورٹر تھی اور یہ میرے کیریئر کا سوال تھا، اس لیے ان تمام خطرات کے باوجود میں نے فلسطین جانے کا فیصلہ کر لیا۔ اگلے دن میری فلائٹ تھی اور میں فلسطین کے لیے روانہ ہوئی۔ میرے چہرے پر ڈر و خوف اور افسردگی کے اثرات نمایاں تھے۔ میں دل میں سوچتی رہی شاید یہ میری زندگی کا آخری سفر ہو، لیکن مجھے کیا معلوم تھا یہ سفر میری زندگی کو خوشیوں سے بھر دے گا۔ سفر کے اختتام پر میں فلسطینی علاقے مغربی کنارے میں اس حال میں داخل ہوئی کہ میرے جسم پر میرا کوٹ بھی نہیں تھا، کیونکہ تل ابیب کے ہوائی اڈے پر اسرائیلی حکام نے میرا سب کچھ چھین لیا۔ اسرائیلی فورسز نے میرے سارے کپڑے اتار کر میری تلاشی لی اور جان بوجھ کر تقریباً آدھے گھنٹے تک مجھے ننگا ایک چھوٹے سے کمرے میں بٹھایا گیا۔ جبکہ حیرانگی کی بات یہ ہے ان کو معلوم بھی تھا کہ میں ایک برطانوی اعلیٰ درجے کی صحافی ہوں، جبکہ یہ سارا غیر اخلاقی عمل اسرائیلی حکام جان بوجھ کر میرے ساتھ کرتے رہے۔ میں نے ساری زندگی جن کے حق میں آواز بلند کی ان کا رویہ دیکھ کر مجھے شدید تکلیف ہوئی۔ اس کے بعد میں فلسطین مغربی کنارے میں داخل ہوئی۔ اس علاقے میں شدید سردی تھی، چونکہ میرا سوٹ کیس اور ضروری سامان اسرائیلی حکام نے اپنے قبضے میں لیا تھا، اور میں رام اللہ کے مرکزی علاقے میں شدید سردی سے ٹھٹرتی ہوئی چلی جا رہی تھی۔ اس دوران اچانک ایک فلسطینی خاتون نے میرا ہاتھ تھام لیا اور تیزی سے عربی زبان میں کچھ بڑبڑاتے ہوئے مجھے ایک تنگ گلی کی طرف لے گئی۔ سب سے پہلے میرے ذہن میں جس خدشے نے جنم لیا
کیا وہ یہ تھا کہ کیا میں ایک فلسطینی عورت کے ہاتھوں اغوا ہو چکی ہوں۔ میں نے سوچا اب میں زندہ نہیں بچ سکتی، پتہ نہیں کتنے لوگ میرا ریپ کر کے اور اس کے بعد میرے جسم کے ٹکڑے کریں گے۔ وہ خاتون مجھے ایک مکان کے اندر لے گئی، کئی منٹ تک میں خاموشی سے اور کانپتے جسم کے ساتھ کھڑی رہی۔ وہ خاتون الماری میں کچھ تلاش کرتے ہوئے مسلسل میری طرف دیکھتی رہی۔ میں نے سوچا شاید وہ چھری یا کوئی دوسرا آلہ قتل ڈھونڈ رہی ہے، لیکن میری حیرت کی انتہا اس وقت نہ رہی جب اس نے الماری سے ایک کوٹ، ایک حجاب اور ٹوپی نکال کر میری طرف پیش کی اور مجھے اشارے سے کہنے لگی اسے پہن لو۔ یہ منظر دیکھ کر میں کس قدر حیران ہوئی اس کو میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ بوڑھی خاتون انتہائی شفیق اور محبت بھری نظروں سے میری طرف دیکھتی رہی۔ اس کے بعد اس نے مجھے ہاتھ کے اشارے سے بیٹھنے کو کہا اور گرما گرم چائے 2 منٹ میں تیار کر کے لائیں۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا یہ حقیقت ہے یا خواب ہے، کیا یہ وہی ظالم اور سفاک لوگ ہیں؟ او میرے خدایا، یہ میں کیا دیکھ رہی ہوں؟ چائے پینے کے بعد وہ خاتون مجھے اس گلی میں چھوڑ کر آئیں جہاں سے وہ مجھے اپنے گھر لے کر گئی تھی۔ اس عورت نے مجھے انتہائی گرم جوشی سے بوسہ دیا اور واپس چلی گئی۔ حیرت کی بات یہ ہے اس سارے عمل کے دوران ہمارے درمیان ایک لفظ کا تبادلہ بھی نہیں ہوا، کیونکہ مجھے عربی اور اس کو انگریزی زبان کی سمجھ نہیں تھی۔ اس واقعے کے بعد میرا دل پگھلنے لگا۔ میں شدید تذبذب کا شکار تھی۔ جن لوگوں کو میں ساری زندگی سپورٹ کرتی رہی انہوں نے مجھے ننگا کیا، اور جن سے میں ساری زندگی نفرت کرتی رہی انہوں نے میرے جسم کو ننگا ہونے سے بچا لیا۔ میری بہترین مہمان نوازی کی اور بنا کوئی لفظ کہے وہ محبت دی جس کی مثال دنیا میں کہیں نہیں ملتی۔ یہ سخاوت اور فیاضی کی ایک زندہ اور بہترین مثال تھی، جبکہ اس کے بعد مجھے وہاں رہتے ہوئے بارہا اور کئی موقعوں پر اس بات کا تجربہ ہوا۔ ہمارے مغربی معاشرے میں روحانی گرم جوشی کا ایسا مظاہرہ کہیں دیکھنے کو نہیں ملتا۔ اب مجھے پورا یقین تھا کہ مغربی میڈیا مسلمانوں کے خلاف کس قدر جھوٹ کا سہارا لیتا ہے۔ میڈیا پر مسلمانوں کے خلاف جو بکواس اور پروپیگنڈا کیا جاتا ہے حقیقت اس سے بالکل اور سراسر مختلف ہے۔ اس کے بعد آنے والے 3 برسوں میں مجھے فلسطین کے مختلف علاقوں میں جانے کا اتفاق ہوا، لیکن کسی مسلمان کی وجہ سے مجھے کوئی تکلیف نہیں پہنچی، بلکہ وہ میرے ساتھ انتہائی عزت اور احترام کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اس دوران مجھے احساس ہونے لگا کہ مسلمان دہشت گرد نہیں بلکہ روئے زمین پر بہترین لوگ ہیں جو عورت کی عزت کے لیے اپنی جان تک قربان کر دیتے ہیں۔ میں نے فلسطین میں تقریباً 3 سال سے زائد عرصہ گزارا، مگر نہ تو کسی نے پیچھے سے نازیبا جملے کہے، نہ ہی کسی نے سیٹی ماری اور نہ ہی کسی مرد نے گندی نظروں سے میری طرف دیکھا۔ یہ وہی باتیں ہیں جو عام طور پر مغربی معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ جب بھی نوجوان لڑکی کو اکیلے دیکھتے ہیں تو موقع ملتے ہی عجیب اور گندی الفاظ منہ سے نکالنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن مسلم معاشرے میں نے ایسا کہیں بھی نہیں دیکھا۔ ناظرین، لورین مزید بتاتی ہے فلسطینی مسلمانوں کے درمیان رہ کر انشاءاللہ، ماشاءاللہ اور الحمدللہ جیسے الفاظ میری زبان کا حصہ بنتے رہیں، جو اکثر مسلمان اپنے روز مرہ زندگی کی گفتگو میں شکر، تعریف اور امید کے اظہار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اس سرزمین کے لوگوں کے حوالے سے مغربی میڈیا نے جو خوفناک تصور لوگوں کے اذہان میں پیدا کیا، معاملہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ میں اپنے آپ کو مسلمانوں کے درمیان رہ کر اپنے گھر جیسا محفوظ تصور کرتی، ہاں البتہ اسرائیلی فوج کے حملوں کا خوف ضرور رہتا، مگر وہاں کے لوگ انتہائی مطمئن نظر آتے اور ہمیشہ کہتے یہود کے ہاتھوں موت بہترین موت ہے جس کی تمنا ہر مسلمان کی ہوتی ہے۔ ناظرین، ان تمام تر واقعات کے بعد لورین نے اسلام قبول کر کے پوری دنیا کو حیران کیا۔ لورین مزید بیان کرتی ہے اسلام سے بہترین کوئی مذہب نہیں، مسلمانوں سے زیادہ محبت کرنے والے لوگ نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ مہربان اور طاقتور کوئی نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کے معجزات ہے جس نے ایک نفرت کرنے والی عیسائی خاتون کو اسلام کی طرف مائل کیا، جس نے مغربی دنیا کا جھوٹ اور پروپیگنڈا دنیا کے سامنے بے نقاب کیا۔ بے شک وہی ہو کر ہی رہتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔